تصوف کی کوئی بھی زبان نہیں ہوتی، وہ ہر زبان میں اپنے آہنگ کے دھنک سے سالک کے اندر کو لطیف بنا دیتا ہے، ایسا حسین و جمیل کہ سارے رنگ اس پہ اتر آتے ہیں، ایسا لطیف کہ پنکھڑیوں کی نرمہٹ بھی خود کو ان کے سامنے اپنا حسن بے رنگ محسوس کرے۔ بھلا ایسا کیوں نہ ہو جب پوری کائنات سمٹ کر اس خاکی قبا کے اندر اپنی ایک الگ ہی کائنات بنا بیٹھے، ایسی کائنات جس میں وہ خود ہی اپنا بسیرا کرے۔ سالک کا یہ سفر جتنا کٹھن، تکلیف دہ، جفا کشی، جدوجہد، جستجو، حیرانگی پہ مبنی ہوتا ہے، اتنا ہی یہ سفر ایک نئے موڑ پہ لطیف و کومل بن جاتا ہے۔ پھر سالک خود نہیں رہتا، وہ بن جاتا ہے، عکس یا پس عکس، یہ تو سالک ہی سمجھے یا خود مالک۔ حضرت سلطان باہو تصوف کے اس منزل پہ موجود ہیں جہاں ان کے سامنے رنگ برنگی جہاں اپنے قدر و قیمت کھو بیٹھا ہے۔ ان کے لیے ساری خوشبوئیں، سارا حسن اپنی محدود پیراہے میں سکڑ کر ان کے تابع بن جاتا ہے، وہ خود حسین بن جاتے ہیں، جمیل بن جاتے ہیں۔ ان کے اندر بے پناہ خوشبوؤں کا جہان زندہ رہنا شروع کرتا ہے، وہ شگوفے کی طرح لطیف بن گئے ہیں۔ سالک کا لطیف تک کا سفر متعین نہیں، کیفیات، جذبات، حالات، محسوسات، وقت کچھ بھی مقرر نہیں۔ خود سے خود کا سفر اتنا حیران کن بھی ہو سکتا ہے، یہ خبر اس سفر کے دوران ہی محسوس ہو شاید۔ انسان کیفیات و جذبات کا ایک بڑا جہان اپنے اندر دبا کر جیتا ہے، اسے وہ معلوم نہیں کہ اس کے اندر کیا کیا ہے، وہ خود کیا ہے، کیوں ہے، اس کے نہ ہونے سے کیا ہے، اس کے ہونے اور نہ ہونے کے بیچ کیا ہے، کچھ ہے بھی یا کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ نہیں ہے تو وہ ہے، اگر وہ ہے تو وہ نہیں ہے۔ خود کا خود تک کا سفر سالک کو یہ نقطہ ہی سمجھنے کے قابل بناتا ہے۔ کیا سالک کو قابل بننا ہے؟ قابلیت کیا ہے؟ حروف و الفاظ کی شناس، خیال تک کی دسترس، فکر و فہم کی دعویٰ، یا عاجزی، نیاز، محبت، اخلاص، قربت، احترام، ہستی کے وجود کی دعویٰ سے دستبرداری، تکبر سے دوری، اتنی دوری کہ وجود اس کا متضاد نظر آنا شروع ہو جائے۔ کیا ہے یہ قابلیت جس کے ظاہری رنگ و رو سے سندھ کے صوفی شاعروں سے لے کر شاہ حسین، سلطان باہو، بابا بلے شاہ، خواجہ فرید تک کے شاعروں عالموں نے عام ظاہری رنگ و روپ سے انکار کیا ہے؟ پڑھ عالم کرن تکبر، حافظ کرن وڈیائی ہو، گلیاں دے وچ پھرن نمانے، وطن کتاباں چائی ہو، جتھے ویکھن چنگا چوکھا، اوتھے پڑھن کلام سوائی ہو، دوئی جہانے سوئی مٹھے باہو، جنہ کھادی ویچ کمائی ہو۔ علم کا یہ ظاہری روپ ہے جو یقیناً انسان کو خود سے ملنے نہیں دیتا۔ وہ درخت میں لگے پھل کی جھکی ہوئی ٹہنی کے بجائے تکبر بن کر انسان کو خود سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ جس سفر میں محبت کا عنصر موجود نہ ہو وہ سفر تھکا دینے والا سفر ہوتا ہے۔ جس میں محبت شامل ہو جائے اس سفر میں آنے والی مشکلات بھی تکلیف کے احساس سے عاری ہوتی ہیں۔ پڑھ علم ہزار کتاباں، عالم ہووے بھاری ہو، ایک حرف عشق دا پڑھن نہ جانے، بھلے پھرن بیچاری ہو۔ سندھ کے حضرت شاہ لطیف بٹائی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کیونکہ سلطان باہو کے وفات کے کچھ سالوں بعد حضرت شاہ لطیف بٹائی کی پیدائش ہوتی ہے، یعنی 1690 میں۔ پڑھو تھا پڑھن کڑن کی نہ قلوب سی، پانا دو چڑھن جیوں ورک ورائے نہ وطرا۔ وہ پڑھتے تو خوب ہیں مگر الفاظ کی معانی جو اس کا جوہر ہے اس تک نہیں پہنچتے۔ وہ جانتے ہیں جو صفے الٹتے جاتے ہیں ان کے گناہ بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ سندھ کے صوفی شاعر سچل سرمست بھی اسی تسلسل میں فرماتے تھے، سکھ سچی اکھوں کون کو سبق سور سکھن، اکھر لکھن نہ دلتے تھا کاغذ کارا کن، مس کاری جا من کے تا کاری کارو کن۔ وہ علم کی حاصلات ترجمہ، وہ علم کی حاصلات میں عشق کا درد شامل نہیں رکھتے۔ وہ حروف لکھتے ہیں معانی کے سوا، وہ سیاہی کی طرح اپنے اندر کو بھی سیاہ کر رہے ہیں۔ وہ حقیقت کے قریب ہی نہیں جاتے، وہ اس طرف دیکھتے بھی نہیں جہاں سے اصل کی پہچان ہوتی ہے۔ حضرت سلطان باہو سے ایک صدی قبل سندھ کے ایک صوفی شاعر قاضی قادن، وہ بھی اسی تسلسل میں فرماتے ہیں کہ کنز قدوری کافیہ کی نہ پڑھو کہ منڈی ماکوڑی کھوہ ماں کچھے اب، بظاہر تم فقہ اور صرف و نحو کی اہم کتابیں،
کنز قدوری اور کافیاں تو پڑھ لیں اور پھر بھی تمہارا علم اتنا تھوڑا ہے کہ تم کنویں کے مینڈک کی طرح اندر سے آسمان کی وسعت ناپ رہے ہو۔ یعنی علم کا ظاہر سالک کو کامل نہیں بننے دیتا۔ سطحیت بہت بڑی رکاوٹ ہے گہرائی کے اندر جھانکنے میں۔ ہم جب سطحیت پہ کھو جاتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہے ہم اس سے بے خبر ہی نہیں، اس سے لاتعلق بھی بن جاتے ہیں۔ ایسے لاتعلق کہ ہم نظر آنے والی چیزوں کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ خیال کے جوہر تک رسائی ہر حالت میں اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ وہ جوہر ہی جو قائم رہنا ہے۔ خیال کی بقا اس کے اندر موجود اس کے روح یا گہرائی یا جوہر میں ہے۔ سالک جب تک علم کے اس درجے تک جانے کی کوشش نہیں کرے گا تب تک اس کا سفر، اس کی حاصلات، کامیابی کبھی بھی بامقصد نہیں بن سکے گی۔ اسے اپنے سفر کو بامقصد بنانے کے لیے اخلاص، محبت، خلوص، احترام جیسے جذبوں کا کیفیتوں کو اپنے اندر سما کر لے کر چلنا پڑے گا، کیونکہ یہ علم کا سفر وہ ثمر ہے جو طالب کو علم کے جوہر تک رسائی تک والی مسافت میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ اخلاقیات فلسفے کا اہم شعبہ ہے۔ تمام صوفیاء کرام ولی اللہ نے عمل کے ساتھ اس کی تلقین کی ہے۔ ایک کامل انسان کا تصور اخلاقیات کے سوا ممکن نہیں۔ احترام انسانیت کے بغیر معاشرتی ترقی کا حصول ممکن نہیں۔ سماجی و مذہبی رواداری، سچائی، عدل، انصاف معاشرتی شعبوں میں خاص اہمیت کی حامل ہے، جن پہ عمل کے بغیر نہ تو کوئی معاشرہ ترقی کر سکتا ہے، نہ ہی دھرتی پہ امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ ان چیزوں کے حصول کے لیے انسان کے اخلاق کا اعلیٰ ہونا سب سے اہم ہے۔ انسان کائنات کے تخلیق کار کی سب سے معتبر اور عرفہ تخلیق ہے، جس کا رتبہ کائنات کی تمام تر مخلوقات میں معتبر ہے۔ وہ رتبہ اس کو دانائی، حکمت، عقل کے بنیاد پہ عطا کی گئی ہے۔ اسے اپنے اس رتبے کو عقل کے بنیاد پہ ہی جاننا ہے۔ اسے وہ تمام تر وسائل اور اثرکار موجود ہیں جو اپنی ہستی کی اہمیت کو جان سکے۔ سلطان باہو کہتے ہیں کہ عشق کے سوا کچھ بھی حاصل کرنا ممکن نہیں۔ ان کے نزدیک انسان کو جو کچھ بھی عطا ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے عشق کا جذبہ کار فرما ہے۔ جیں دل عشق خرید نہ کیتا، سو دل در در پھٹے ہو۔ اس دل تھیں سنگ پتھر چنگے، جو دل غفلت اٹے ہو۔ اور جو وہ عشق خرید نہیں کر سکتے وہ در در کی ٹھوکر کھاتے ہیں، ان کے نصیب بد نصیبی میں بدل جاتے ہیں۔ وہ علم و عرفان تک نہیں پہنچ سکتے، وہ مقام عرفیت سے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ عام کی نظر میں پڑھے لکھے جانے جاتے ہیں، مگر وہ عالم فاضل نہیں بن پاتے۔ ان کے خیالات سے تازگی کا احساس پیدا نہیں ہوتا، ان میں وہ مہک نہیں ہوتی جس پہ لوگ کھینچ کر آتے ہیں۔ وہ اس پھول کے مانند نہیں بن پاتے جس سے بیٹھ کے اٹھنے والی شہد بناتے ہیں۔ وہ تو اندر سے خالی ہوتے ہیں، اتنے خالی کہ ان کو اپنے آپ سے بھی ڈر لگتا ہے۔ وہ تنہائی سے ڈرتے ہیں، وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، وہ آنے والی تبدیلی سے ڈرتے ہیں، وہ خود سے ہی ڈرتے ہیں۔ ایسے شخص کو کسی بھی طرح معاشرتی ترقی کے لیے فائدہ مند نہیں جانا جاتا۔ عشق کا سبق ان کے مرشد نے پڑھایا اور ایسا خوب پڑھایا کہ وہ کہتے ہیں کہ جس کو بھی عشق کا سبق پڑھنا ہے وہ کسی صاحب عشق کے حضور حاضر ہو، کیونکہ صاحب عشق ہی صاحب ولایت ہے۔ صاحب ولایت ہی کامل انسان ہے۔ ان کا رتبہ کائنات میں ممتاز بن جانے کے بعد ہی وہ اس منصب پہ فائز ہے جو اب وہ خلق خدا کے لیے راہ ہدایت کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ رات اندھیری کالی دے وچ عشق چراغ جلاندا ہو، جیندے سکتوں دل چاویں توڑے نہیں آواز سنائندہ ہو۔ اوجھڑ جلتے مارو بیلے اتھے دم دم خوف شہاندہ ہو۔ تھل جل جنگل گئے جگیندے باہو کامل نے جیندہ ہو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ کے پنجابی ابیات میں جو مضامین کثرت سے پائے جاتے ہیں ان کا مرکزی نقطہ انسانی اصلاحات ہے۔ وہ انسان کو گمراہی، غفلت، برائی سے بچنے اور صراط المستقیم پہ چلنے کی تلقین کرتے ہیں۔ وہ عشق یعنی سپردگی کی حالت میں خود کو ڈھالنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ وہ اس راہ عشق پہ چلنے کے لیے مرشد یعنی صاحب عشق یعنی کامل انسان کی صحبت اختیار کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ یہ دنیا انسان کے اپنے عمل کے نتیجے میں گل و گلزار بھی بن سکتی ہے، تو وہی دنیا پلیتی بن کر انسان کو رسوا اور خوار بھی کر سکتی ہے۔ باہو کامل انسان کا تصور پیش کرتے ہیں جو معاشرتی ترقی کا وسیلہ بن سکے۔
سبق صفاتی سوئی پردے جووت ہٹے ذاتی ہو علمو عام انانو ہویا جیڑے اصل تے اسباتی ہو نال محبت نفس کھوٹو تے کڈ قاضی دی کاتی ہو بہرا خاص انانو باہو جنہ لدھا آب حیاتی ہو۔ بہت شکریہ۔